کچھ لوگ رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں۔ رہبانیت کا معنی آبادی کو، رشتے ناتوں کو چھوڑ کر جنگل میں چلے جانا کہ نہ وہاں پر گناہ کا کوئی ذریعہ ہوگا، نہ گناہ کریں گے۔ اسلام نے اس کو پسند نہیں۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں۔ لوگوں میں رہ کر گناہ سے بچو، یہ ہے کمال۔ ایسی جگہ چلے گئے جہاں گناہ کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے، وہاں جا کے بچنا کیا ہوا؟ تو تقویٰ کیا ہے؟ بیچ میں رہیں لوگوں کے اور اللہ سے ڈریں، نافرمانی سے بچیں۔ تو یہ ہے اصل چیز۔ کچھ لوگوں نے کچھ رسمیں بنا لی اپنے اپنے طور پر، ان رسموں کو دیکھا جائے گا کہ وہ رسمیں شریعت و سنت سے ٹکراتی تو نہیں ہیں۔ اگر ٹکراتی ہوں گی منع کیا جائے گا، نہیں ٹکراتی ہیں تو اس کو دیکھ کر بتایا جائے گا کہ اس کی گنجائش ہے یا نہیں۔ مثلا پیر وارث علی شاہ صاحب مشہور بزرگ ہوئے، ان کو احرام کا لباس اتنا پسند آیا کہ انہوں نے گیروے رنگ کا احرام ساری زندگی پہنا، 2 چادریں، وہ اسی میں رہنا پسند کرتے تھے۔ اب شریعت میں دیکھنا ہوگا کہ کیا اس لباس میں رہنا منع ہے، تو اگر منع نہیں ہے تو پھر اس پر اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ یہ میں نے سمجھنے کے لیے بات کی۔ تو کوئی صوفی سلسلہ ہو، تصوف کا کوئی طریقت کا سلسلہ ہو، ان کے رسم و رواج، طور طریقے ان کے دیکھے جائیں گے۔ اب اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کچھ طریقے صوفیہ نے اپنائے، ان کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مجاہدہ، کوشش کرنا، اپنے آپ کو سنبھالنا، سنوارنا۔ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے وہ کچھ طریقے انہوں نے اپنائے۔ حبس دم ہے، پاس انفاس ہے، تو سانس روک کر بھی ذکر کرنا، طریقے ہیں۔ اگر وہ شریعت میں منع نہیں ہے، شریعت ان کو منع نہیں کرتی، سنت منع نہیں کرتی، تو ان پر اعتراض نہیں ہوگا۔ ہاں، کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لے جو شریعت و سنت سے ٹکراتا ہوگا تو پھر اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آج کل اشتہاری کاروباری پیروں نے جو سلسلے اپنائے ہوئے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں تصوف کی، روحانیت کی بات کر رہا ہوں۔ اور اتنی بات آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ کوئی طریقت شریعت کے بغیر نہیں ہوتی، کوئی طریقت شریعت کے بغیر اونچی، کوئی ولی، کوئی تصوف، کوئی صوفی شریعت کے بغیر اونچی کہیے، زور سے کہیے، یہ یاد کر لیں۔ کیونکہ آج کل ایک جملہ بہت بولا جاتا ہے، مولوی کی شریعت اور ہے، صوفی کی طریقت اور ہے۔ شریعت تمہیں صرف ظاہر پہ رکھے گی، طریقت تمہیں درجوں پہ پہنچائے گی۔ یہ باتیں کرنے والے ڈرامے ہیں، فراڈ ہیں۔ شریعت کے بغیر کسی کو درجہ مل سکتا نہیں، اور کوئی طریقت شریعت کے بغیر نہیں۔ طریقت کا مطلب شریعت پر عمدگی سے عمل کرنا۔ مثلا شریعت کہتی ہے حرام سے بچو، حرام سے بچو۔ طریقت کیا کہے گی؟ شبہ والی چیز سے بھی بچو، شبہ والی چیز سے بھی بچو۔ شریعت کہے گی جو خواہشات ہیں جائز، صحیح خواہشات ہیں،
وہ پورا کرنے میں کوئی خرابی نہیں۔ طریقت کیا کہے گی؟ خواہشات سے بھی بچو، کیونکہ خواہشات میں رہنے والا بندہ پھر لذتوں کا عادی ہو جاتا ہے، سہل پسند، وہ آپ کو زیادہ سخت بناتے ہیں، مگر جائز خواہشات کو پورا کرنا، آپ کا دل چاہ رہا ہے ٹھنڈا پانی پینے کو تو کوئی غلط نہیں ہے، میٹھا، نمکین، ترش، جائز حلال کھانے کو منع نہیں ہے، لیکن ایک شخص کہتا ہے نہیں میں اپنے نفس کو ماروں گا، میرا نفس اگر کہتا ہے ٹھنڈا پانی تو میں اس کو گرم پانی دوں گا، تو یہ نفس کو سنوارنے کے لیے جو کام کیے جائیں وہ تو مانے جا سکتے ہیں، مگر شریعت سے ہٹنا یا شریعت کے خلاف کرنا اس کی کوئی گنجائش، اونچی کہیے گا۔ ہمارے ہاں مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے کچھ فرق رکھا گیا۔ عورت لازمی بات ہے ماں ہوتی ہے گھر میں، بیوی بھی ہوتی ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، شوہر کو بھی دیکھنا ہے، گھرداری بھی کرنا ہے، اس کے لیے وہ بہت زیادہ وظائف نہیں رکھے جو مردوں کے لیے رکھے، نہیں تو پھر وہ گھرداری کیسے کرے گی، شوہر کے ساتھ کیسے رہے گی، اس کے لیے رعایتیں ہیں۔ حدیث شریف میں ہے جو عورت نماز روزے کی پابندی کرے، اس کا شوہر اس سے خوش ہو تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ آسانی رکھ۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں عورتوں کو اپنے شوہر سے دور رہو، بچوں سے دور رہو، فلانی چیز نہیں کرو۔ یہ کہاں سے نکال لی ہیں تم نے مسئلے؟ کس نے تمہیں اختیار دیا ہے؟ تو شریعت کا حکم کے خلاف کوئی حکم دے سکتا نہیں۔ آپ کو ایک حدیث سنا دوں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ حکم ہے کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کا کہنا مانا جا سکتا نہیں۔ کوئی شخص ایسا حکم دے جو رب کے حکم کی نافرمانی ہو تو وہ کیا جا سکتا نہیں، اور اس کو جائز سمجھ کے کرنا تو کفر تک لے جائے گا کہ اللہ نے منع کیا ہے اور کوئی اس کو کہے کہ نہیں یہ بالکل جائز ہے، تو حرام کو حلال سمجھنا یہ تو آپ کو کفر تک لے جاتا ہے۔ تو ذہن میں رہے، یہ اما یشرکون کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں آپ کو سنا دی ہیں کہ کس کس بات پر کیوں شرک کے فتوے دے دیے جاتے ہیں۔ اب لفظ ہیں، شاعری میں آتے ہیں، شوہر کو مجازی خدا، پتہ نہیں کس نے کہہ دیا، کوئی مجازی خدا نہیں ہوتا، مجازن بھی کوئی خدا اونچی جائز کہا جائے، اس کو اجازت دی جائے، ایسی کوئی گنجائش نہیں۔ نا خدا یہ فارسی کا لفظ ہے، خدا اللہ کا نام نہیں ہے، فارسی میں اللہ کے لیے بولا جانے والا لفظ، وہ خدا کا لفظ کئی چیزوں پر بولتے ہیں، ہم صرف خدا تعالی خدا کہنا جائز کہتے ہیں، مگر یاد رہے کہ یہ اللہ کا نام نہیں۔ خدا تعالی کہہ لیں، خود سے جو ہو، خدا اس کو کہہ رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے، لیکن وہاں پر خداوند، خدایان، یہ فارسی میں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، رب کا لفظ الحمدللہ، رب کے معنی پالنے والا۔ قرآن میں رب کا لفظ اللہ کے لیے بھی آیا، بادشاہ کے لیے بھی آیا، ماں باپ کے لیے بھی آیا۔
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب الملائکۃ والروح اللہ کے لیے آیا، فقہ کی زبان میں رب المال کہتے ہیں۔ تو رب کا لفظ ایک ہے، مگر جو معنی اللہ کے لیے ہیں بالکل وہی معنی دوسروں کے لیے نہیں۔ ملک کا لفظ بادشاہ اللہ کے لیے بھی آیا، بادشاہ کے لیے بھی آیا، آپ فرشتوں کو بھی ملک کہتے ہیں۔ لفظ ایک ہے، حقیقت ایک اونچی۔ عرش کا لفظ اللہ کے عرش کے لیے بھی آیا، بادشاہ کے تخت کے لیے بھی آیا۔ تو لفظ ایک ہے مگر حقیقت ایک نہیں۔ اللہ بھی رحیم ہے، بندے بھی رحیم، اللہ بھی سمیع ہے، بندے بھی سمیع، مگر حقیقت ایک۔ یہ بہت آسان کر کے میں نے باتیں آپ کو سمجھائیں، لیکن ایسا لفظ جو صریح ہو، صریح کے معنی صاف کھلا ہوا، اس میں کوئی ابہام چھپا ہوا نہ ہو، صاف صریح لفظ میں تعویل نہیں کی جاتی۔ صریح لفظ میں تعویل کا مطلب ظاہر کے معنی چھوڑ کر دوسرے معنی پہنانا، اس کو تعویل کہتے ہیں۔ نزدیک کا معنی چھوڑ کر دور کا معنی پہنانا تعویل کہتے ہیں۔ تو کھلے لفظ میں مثلاً ولد الحرام، سمجھانے کے لیے مجبور ہوں کہنے کے لیے تو سمجھا رہا ہوں۔ ولد الحرام کا مطلب آپ اردو میں کہتے ہیں حرام زادہ، کہ یہ جائز اولاد، اونچی illegitimate چائلڈ، آپ اس کے لیے یہ کہتے ہیں۔ اب یہ واضح لفظ ہے، لیکن حرام کے معنی عزت کے بھی ہیں۔ اب کوئی یہ کہنا چاہے کہ ولد الحرام کا مطلب ناجائز اولاد نہیں، حرام زادہ نہیں، بلکہ عزت کی پیدائش، تو کیا مانا جائے گا؟ نہیں، بس یہ بھی آپ کو سمجھا دیا کہ صریح لفظ میں تعویل نہیں۔ یہ لوگ کھیلنا چاہتے ہیں، ان کو بتا رہا ہوں کہ وہ یہ کھیل کھیل سکتے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسا لفظ جو گستاخی ہو، کیا ہو؟ پھر کہیے، اس کی تعویل کرے۔ تعویل کا مطلب کوئی دوسرا معنی پہنائے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ بعد میں کہے میری نیت یہ نہیں تھی، اس کی بھی گنجائش، گستاخی ہوگی۔ دیکھیں نا، قرآن پڑھیں، اللہ فرماتا ہے لا تقولوا راعنا، میرے حبیب کو راعنا نہ کہو۔ اب راعنا کا لفظی ترجمہ ہماری رعایت کیجئے۔ بظاہر معنی میں کوئی خرابی ہے، مگر یہ لفظ یہودیوں کے ہاں گالی سمجھا جاتا تھا۔ کیا سمجھا جاتا تھا؟ کسی اور جگہ وہ لفظ اس کے معنی خراب، تو اس کی بھی گنجائش نہیں کہ نبی کے لیے ایسا لفظ بھی بول سکتے۔ اونچی اور اونچی۔ میں نے یہ بات اس لیے کی کہ گستاخی کے لفظ بول کر بعد میں کہنا کہ نیت یہ نہیں تھی یا میری مراد یہ تھی، تو ایسے لفظ کی وہ تعویل قبول نہیں کی جائے گی۔ گستاخی کا لفظ گستاخی ہی شمار ہوگا۔ گالی کو دعا نہیں کہہ سکتے، گالی کو گالی ہی رہے گی۔
یہ میں نے یہ بات بھی آپ کو بتا دی. یہ جو ہیر پھیر جتنے کرتے ہیں نا ہم اہل سنت پر مشرک بدعتی کہنے کے لیے، میں ان سب باتوں کے آپ کو جواب دے رہا ہوں.